آئیے ناظرین، آپ کو اب ہم لیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا، جہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار حسین بابک صاحب، جو پارلیمانی لیڈر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے۔ بابک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں بابک صاحب؟ جی بالکل، آپ کی دعا ہے۔ لیکن آپ کے صوبے کی حکومت کا ہیلی کاپٹر خیریت سے نہیں ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بل کتنا انہونا ہے، ذرا ناظرین کو آپ اگر بتا سکیں بطور سیاستدان جس کی پارٹی نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں، یہ کتنا غیر معمولی بل ہے؟ بالکل، آپ کا تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پختونخوا کو ٹائم دیا۔ انہونا بالکل، یہ جو بل ہے یہ ساری حکومت بڑی انہونی ہے۔ جب سے 2013 سے یہ حکومت آئی ہے، اپنی عددی اکثریت کو بنیاد بنا کے اپنی سیاسی اور مالی فوائد کے لیے نئے نئے قوانین انہوں نے بنائے، اور اسی طرح جو موجودہ قوانین تھے جس کا آپ ایک قانون کا ذکر کر رہے ہیں، اسی قانون میں ترامیم لائے۔ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے تو ہمارے صوبے میں ایک قانون موجود تھا کہ صرف وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب، اور وہ بھی سرکاری جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کر سکتے تھے۔ چونکہ 2013 سے پختونخوا میں جب عمران خان کو لایا گیا تو اسی دن سے لے کے آج تک رکشے کی طرح ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے رہے، اور ابھی پچھلے 5 سال میں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر روز یہاں سے پختونخوا کی جو ہیلی کاپٹر ہے وہ یہاں سے اٹھ کے بنی گالا سے اس کو اٹھاتے تھے، کبھی چترال میں لے جاتے تھے جلسے کے لیے، کبھی کرک میں لے جاتے تھے جلسے کے لیے، اور کبھی چارسدہ میں، اور سارے صوبے میں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسی پہ جب الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، پھر عدالت میں بات چلی گئی، الیکشن کمیشن نوٹسز دیے، تنبیہ کیا، جرمانے لگائے، ان کو آفس بلائے، اور پھر ظاہر ہے جب ایک بات اتنی بڑی اچھالی گئی ایک طرح سے، جو حقیقت ہے کہ ناجائز طور پہ جو استعمال کرتے تھے، تو پختونخوا جو ہماری اسمبلی ہے، ظاہر ہے یہ قانون ساز اسمبلی ہے، اور یہ قانون ساز اسمبلی میں جب انہوں نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ 2 ترامیم لائے، ان ترامیم میں یہ ہے کہ اب یہ ہیلی کاپٹر کوئی مشیر، کوئی سرکاری افسر، کوئی ایڈوائزر وہ استعمال کر سکے گا۔ اسی طرح سیکنڈ جو ترمیم ہے، اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور صبح شام دوسروں کو چور چور سے پکارتے ہیں، 2008 سے ان لوگوں نے اسی لیے ڈالا تھا کہ لوگوں کو یہ شک نہ پڑے کہ ان کی حکومت 2013 میں آئی ہے۔ تو 2008 سے انہوں نے ایک ترمیم لائے کہ اس کا استعمال جس طرح بھی ہو، تفریح کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یعنی ہم نے نیب پہ، اینٹی کرپشن پہ، باقی جو احتسابی ادارے ہیں، انہوں نے اسی قانون کو بلڈوز کیا، ترامیم لے آئے، اور ان تمام احتسابی اداروں کے راستے بند کر دیے کہ آپ لوگوں نے پوچھنا نہیں ہے کہ اس ہیلی کاپٹر پہ کتنے اخراجات آئے ہیں، کس نے یوز کیا ہے۔ بابک صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں بابک صاحب کہ آپ کے لیے کیا یہ شوق تھا کہ یہ قانون اس طریقے سے لایا گیا، یا آپ سن رہے تھے کہ اس قسم کا قانون تیار کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ فرمائیے گا، دوسرا آپ نے لفظ استعمال کیا بلڈوز کر دیا گیا، اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ظاہر ہے پھر نہیں ہوئی ہوگی، کتنے وقت میں پاس کیا گیا، اور اس کو اسمبلی میں کیا ہوا، ذرا اس کے اوپر بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ گو اہیڈ۔ ہاں بالکل طلعت صاحب، ایک تو پارلیمانی جو امور ہیں یا جو پارلیمانی بزنس ہیں، ان کے پارلیمنٹری نامز ہیں جس کو ہم پارلیمانی روایات کہتے ہیں۔ قوانین جب بنتے ہیں تو ظاہر صوبے کے لیے جب ہم کوئی قانون بناتے ہیں یا کوئی قانون میں ترمیم لاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 کروڑ عوام کے لیے ایک قانون بناتے ہیں، اور یہ ساری عمر کے لیے قوانین جو ہے وہ بنتے ہیں۔ ظاہر ہے پلس مائنس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی مفاد کی خاطر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس قانون کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے آتے، وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے ممبرز ہوتے ہیں، پھر ہم سٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں، تھریڈ بیئر ڈسکشنز ہونی چاہیے تھی،
لا میں وٹ کرنا چاہیے ہوتا ہے، فائنانس کا میٹر ہے تو فائنانس کی ان پٹ لینی چاہیے۔ اسی طرح پارلیمانی نامز یہ بھی ہیں کہ جو پارلیمانی جماعتیں پارلیمان سے باہر ہوتی ہیں ان کا ان پٹ بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ قانون جب بنتا ہے یا قانون میں جب ترمیم ہم لاتے ہیں وہ ذات کے لیے نہیں لاتے ہیں، لیکن انہوں نے جب میں نے لفظ بلڈوز یوز کیا، انہوں نے تو صوبے کے لیے نہیں بنایا، 4 کروڑ عوام کے لیے بنایا۔ یہاں تو لوگ پاکوں سے مر رہے ہیں، یہاں تو لوگ آج بھی آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، یہاں پہ تو آج بھی لوگ اپنی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، میڈیسن نہیں خرید سکتے۔ لیکن بابو صاحب لوگ یہ بھی کہیں گے، میں اعداد و شمار کی بات کر رہا ہوں، ایک جو میرے سامنے فگر ہے وہ حیران کن فگر ہے، لیکن استعمال عمران خان اپنے دفاع میں کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ تقریباً 1800 لوگوں نے یہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا، تو ان کے پارٹی کے لوگ کہیں گے جی کہ عمران خان نے اگر استعمال کر لیا تو کیا گناہ کیا؟ نہیں طلعت صاحب، یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہوتا ہے، ہم نے 5 سال حکومت کی ہے، ہم ریکارڈ تو اپنے گھر نہیں لے گئے ہیں نا، جس کا منسٹر لے آئے نا کہ اسفندیار ولی خان صاحب کون سے جلسے میں گئے ہیں۔ مجھے جب یاد پڑتا ہے امیر حیدر خان ہوتی جب ظاہر ہے اسی صوبے میں جب ہم نے یونیورسٹیوں کا جال پہنایا چونکہ یہ ہمیں 100 سالہ تاریخ میں وراثت میں یہ کام ملا تھا کہ ہم تعلیم کو عام کریں گے۔ اسفندیار ولی خان صاحب بادشاہ خان کے نواسے ہیں، اناگوریشن کے لیے 2-3 پروگرامز میں اگر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اسفندیار ولی خان صاحب گئے ہوں، اس کے علاوہ آپ مجھے بتا نہیں سکتے۔ یہاں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں سے ہیلی کاپٹر اٹھتے ہیں، وہاں بنی گالا سے اس کو اٹھاتے ہیں، ساری میڈیا دیکھتی ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، اور ہیلی کاپٹر سے یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ جب عمران خان صاحب سی ایم ہاؤس میں ہوتے ہیں تو 4 سدہ جو کہ ہماری اپنی گاڑیوں میں 25 منٹ کا راستہ ہے، وہاں بھی انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیا ہے۔ تو یہ تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عوام کی آنکھوں میں وہ دھول مچانے والی بات ہوگی، اور وہ اردو کی جو پروورب ہے کہ جو چور مچائے شور والی بات ہے، جو وہ بڑے دھڑلے سے صبح شام کہتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، لیکن یہ تو بڑی چھوٹی کرپشن ہے طلعت صاحب، یہ بڑی چھوٹی کرپشن ہے۔ اس نے جو پختونخوا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں MTI کے ذریعے غیر آئینی اقدامات کیے اور ایگزیکٹو کے اختیارات افراد کو دیے، اور وہ افراد کون ہیں؟ ان کے رشتہ دار ہیں۔ ایک فرد کو لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اربوں روپیہ کا اختیار دیا، انتظامی اختیار دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں اس کے اوپر بعد میں ایک پروگرام کر سکتا ہوں کہ KPK کے اندر باقی معاملات کیا ہیں، لیکن اب بالکل 30 سیکنڈ میں بتائیے گا مجھے، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کہ اب ہم اس کو ہائر کر سکتے ہیں اگر میں بطور پرائیویٹ پارٹی، انہوں نے رقم لکھی ہے کمرشل ریٹ کے مطابق 6 کروڑ 39 لاکھ اور 2,000 روپے جمع کراؤں تو میں KPK حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتا ہوں کمرشل ریٹ پہ؟ طلعت صاحب، آپ سینئر اینکر پرسن ہو، یہ میرے اور آپ کی ہائر کرنے کے لیے ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ ناجائز کو جائز جامہ پہنانے کی جائز پہنایا گیا اور وہ اس کے پاس عددی اکثریت تھی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے تو اپنے ناجائز استعمال کو، اختیارات کی ناجائز استعمال کو جائز بنایا، وہ بھی اسمبلی میں اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ، ورنہ یہ جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی منسٹر میرے سامنے لے آؤ نا۔ یہ جو صبح ایمانداری کا ریٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، پختونخوا کو ان لوگوں نے لوٹا، پختونخوا کو ان لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ میں ریکویسٹ کروں گا اسلام آباد، لاہور اور کراچی بیسڈ میڈیا سے کہ وہ پختونخوا کو ٹائم دے دے۔ پختونخوا کو تو ان لوگوں نے کنگال کر دیا ہے، یعنی کھلے عام لوٹ رہے ہیں۔ اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی ایک پوسٹ 70 لاکھ میں بکی ہے۔ اگر PTI کا بس میں ہم آتے ہیں کہ بابک صاحب KP آتے ہیں، آئیں گے ظاہر ہم گاڑی پر ہی، کیونکہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تو صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے